ایک بادشاہ تھا، اس کا وزیر بڑا سمجھدار تھا۔ وزیر کے زمانے میں بادشاہ کی سلطنت میں بڑی ترقی ہوئی۔ ایک دن وزیر سخت بیمار ہو گیا، بچنے کی امید نہ رہی، یہاں تک کہ آخری وقت آ پہنچا۔ بادشاہ فکر مند ہوا کہ ایسا وزیر کہاں ملے گا۔ یہ بات بادشاہ نے وزیر سے کہی۔ وزیر نے بادشاہ کو 3 پتلے دیے۔ تینوں پتلے ہر بات میں یکساں تھے، قد میں برابر، موٹائی میں بھی برابر، رنگ میں بھی یکساں تھے۔ تینوں پتلوں کے ہاتھوں پیروں میں بھی کوئی فرق نہ تھا۔ آنکھ، ناک، کان اور جسم کے تمام اعضاء بھی سب کے ایک ہی طرح کے تھے۔ بال برابر بھی کوئی چھوٹا بڑا نہ تھا۔ تول میں بھی سب پتلے برابر تھے۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، یہ تینوں پتلے ہیں تو یکساں برابر، لیکن تینوں میں بڑا فرق ہے۔ جو آدمی اس فرق کو بتا دے، اسی کو آپ میرے بعد وزیر بنا دیجیے گا۔ وزیر نے بادشاہ کے کان میں تینوں پتلوں کا فرق بتا دیا۔ وزیر کے مرنے کے بعد بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی ان پتلوں میں فرق بتائے گا، اسی کو وزیر بنایا جائے گا۔ وزیر بننے کی لالچ میں لوگ دوڑ پڑے۔ لوگ آتے، پتلوں کو دیکھتے، پتلوں کا ناپ تول کرتے، رنگ و روپ جانچتے، لیکن فرق نہ پاتے تو پریشان ہو کر واپس چلے جاتے۔ اسی طرح بہت دن گزر گئے، کوئی پتلوں کو نہ پرکھ سکا۔ اب دیکھیے اللہ کی قدرت، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا مرتبہ بڑھانا چاہے اس کو سمجھ بوجھ دیتا ہے۔ ایسا آدمی بڑی مشکل بات کو بھی آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک فقیر ادھر آ نکلا۔ بادشاہ کا اعلان وہ بھی سن چکا تھا۔ اس نے پتلوں کو تولا، تینوں پتلے برابر نکلے۔ ہاتھ، پیر، کان، ناک، کان وغیرہ سب کچھ ایک ایک کر کے ناپتا رہا۔ رنگ و روپ بھی جانچا، اس میں بھی کچھ فرق نہ پایا۔ اس نے سوچا جب یہ پتلے ہر بات میں برابر ہیں تو پھر کیا فرق ہو سکتا ہے۔ وہ پتلوں کو رکھ کر جانے ہی والا تھا کہ اللہ نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی۔ اس نے ایک پتلے کے کان میں منہ سے پھونکا، دوسرے پتلے کے کان میں بھی پھونکا اور تیسرے پتلے کے کان میں پھونک ماری۔ پھر وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ اس فقیر نے پہرے داروں سے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ ان پتلوں میں کیا فرق ہے۔ پہرے دار دوڑتے ہوئے بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے جھٹ دربار لگانے کا حکم دیا اور اس فقیر کو بلوایا۔ دوسرے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک فقیر ان پتلوں کا فرق بتائے گا تو بہت سے لوگ بھی دربار میں ساتھ چل دیے۔ بادشاہ کا حکم پا کر اس فقیر نے ایک پتلا اٹھایا، اس کے کان میں منہ سے پھونکا اور بتایا، حضور یہ پتلا تینوں پتلوں میں اول نمبر کا ہے، بڑا ہی قیمتی ہے، اگر اسے ہیروں سے تولا جائے تو بھی اس کی قیمت کم ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اس میں کیا اچھائی ہے؟ اس فقیر نے جواب دیا، دیکھیے حضور، میں نے اس پتلے کے کان میں پھونکا تو پھونک اس کے پیٹ میں چلی گئی۔ بادشاہ نے پھر پوچھا، تو بھائی کیا یہ کوئی اچھائی کی بات ہو گئی؟ اس فقیر نے کہا، حضور یہی تو قیمتی ہے، یہ پتلا اس آدمی کی طرح ہے جس سے بھید کی بات کی جائے تو وہ اسے پیٹ میں رکھ لیتا ہے اور کسی سے نہیں کہتا۔ حضور جو آدمی دوسرے کا راز کسی سے نہیں کہتا، وہی تو سب سے اول نمبر کا آدمی ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کی سب عزت کرتے ہیں، اچھے بادشاہ اسے اپنا بھیتی بناتے ہیں اور بڑی سے بڑی تنخواہ اسے دیتے ہیں۔ اس جواب سے بادشاہ بہت خوش ہوا اور پوچھا، اچھا دوسرے نمبر کا پتلا کون سا ہے؟ تو اس فقیر نے دوسرا پتلا اٹھایا، اس کے کان میں پھونکا تو پھونک ایک کان سے ہو کر دوسرے کان سے نکل گئی۔ اس فقیر نے کہا، حضور یہ دوسرے نمبر کا پتلا ہے، یہ پتلا اس آدمی کی طرح ہے جو بات کو اس کان سے سنتا ہے اور دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ ایسے آدمی سے نہ نقصان کا ڈر ہوتا ہے، نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو کسی کام پر لگا دو تو یہ تیلی کی بیل کی طرح لگا رہتا ہے، اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں، جو چاہے دے دو، اس کے لیے بہت ہے۔ بادشاہ اس جواب سے بھی بہت خوش ہوا اور پوچھا، اچھا اب تیسرے پتلے کے بارے میں بتاؤ کہ اس میں کیا بات ہے؟ اس فقیر نے تیسرا پتلا اٹھایا اور اس کے کان میں پھونکا،
پھونک اس کے کان میں سے ہوتی ہوئی منہ میں سے نکل گئی۔ فقیر نے کہا، حضور یہ پتلا 2 کوڑی کا بھی نہیں، یہ پتلا اس خراب آدمی کی طرح ہے جس سے کوئی بھید کی بات کی جائے تو جھٹ دوسروں سے کہہ دیتا ہے۔ جہاں کوئی بات سنتا ہے بس جانچے پرکھے بغیر ہر ایک سے کہتا رہتا ہے۔ ایسا آدمی جھگڑے کی جڑ ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کو لوگ بھیتی بنائے تو وہ بھید چھپا نہیں سکتا اور پھر اسے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ایک کو دوسرے سے لڑا دیتا ہے، کسی کی عزت اور آبرو کا اسے ذرا بھی دھیان نہیں رہتا۔ بادشاہ اس جواب سے بھی بڑا خوش ہوا۔ اس نے فقیر سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیسے آئی؟ بڑے بڑے سمجھدار لوگوں نے ان پتلوں کو دیکھا، جانچا پرکھا، کوئی نہ سمجھ سکا، تم نے کیسے سمجھ لیا؟ اس فقیر نے کہا، حضور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اگر وہ کسی کے دل میں نہ ڈالے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح یہ بات میری سمجھ میں آئی، تو حضور سچی بات یہ ہے کہ میں بھی ان پتلوں کو جانچتے پرکھتے پریشان ہو گیا تھا اور انہیں رکھ کر جانے ہی والا تھا کہ اچانک مجھے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بچپن کی ایک بات یاد آ گئی اور پھر پتلوں کا بھید سمجھنا میرے لیے آسان ہو گیا۔ وہ کیا؟ بادشاہ نے پوچھا۔ اس فقیر نے بتایا کہ ایک بار حضرت انس لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہیں سلام کیا اور پھر اپنی کسی ضرورت سے انہیں کہیں بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا اس کام میں بہت زیادہ وقت لگا۔ پھر جب وہ اپنی والدہ کے پاس گئے تو والدہ نے کہا کہ اتنی دیر کہاں رہے؟ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ضرورت سے بھیجا تھا۔ ان کی والدہ بولی، کیا ضرورت تھی؟ جواب دیا کہ یہ ایک راز ہے۔ ان کی ماں نے کہا، دیکھو بیٹے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز کبھی کسی کو نہ بتانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنا کر اس فقیر نے بادشاہ سے کہا، حضور جب سے میں نے یہ بات پڑھی ہے تب سے میں سمجھتا ہوں کہ بھید کا چھپانا ہی بڑی قیمتی بات ہے اور اس کا کھول دینا 2 کوڑی کی بات ہے۔ مجھے یہی بات یاد آ گئی اور پھر اللہ نے میرے لیے ان پتلوں کا سمجھنا آسان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، سچ مچ ان پتلوں میں یہی فرق ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس فقیر کو اپنا وزیر بنا لیا۔